بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج سے سورہ کہف شروع کر رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کی فرمائش تھی کہ سورہ کہف شروع کیا جائے، کیونکہ جمعہ کے دن اس کو پڑھنے کا معمول ہوتا ہے، اور حدیث میں بڑی فضیلت بھی اس کی آئی ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھتا ہے تو اس کے لیے ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ کے درمیان تک نور ہوتا ہے، اس کے لیے نور ہوتا ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص سورہ کہف کو پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگا۔ اور ایک حدیث میں اس طریقے سے بھی ہے کہ سر سے پاؤں تک نور ہوگا اور آسمان سے زمین تک نور ہوگا، تو نور ہی نور ہوگا اس کو پڑھنے والے کے لیے۔ تو یہ فضیلت حدیث میں آئی ہے، اس وجہ سے اس کو جمعہ کے دن پڑھنے کا معمول بنانا چاہیے۔ جمعہ کے دن پڑھنے کا معمول اس کو بنانا چاہیے۔ اور جمعہ کے دن پڑھنے کا وقت یہ ہے کہ جمعہ کے دن یعنی جمعرات کے دن جب سورج غروب ہو جاتا ہے اس وقت سے لے کر جمعہ کے دن سورج غروب ہونے سے پہلے تک آپ کسی وقت بھی یہ سورہ کہف کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ اس کی یہ فضیلت ہے۔ سورہ کہف یہ مکی صورت ہے، یہ قرآن میں 18ویں نمبر پہ یہ صورت ہے۔ نزول کے اعتبار سے یہ 69 نمبر کی صورت ہے۔ اس سورہ میں 110 آیتیں ہیں اور 12 رکوع ہیں۔ تو چلیے یہ سورہ شروع کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے اور پڑھنے کی کوشش کیجیے، جس طریقے سے ہم بتاتے ہیں، جس طریقے سے ہم پڑھاتے ہیں اس طریقے سے پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی، ذال میں مد ہے، کھینچیں گے، الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ یہاں پر دیکھیے سکتہ ہے، یہاں پر سکتہ ہے، سکتہ مطلب یہاں پر سکتہ کرنا واجب ہے۔ سکتہ کسے کہتے ہیں؟ یعنی یہاں پر ٹھہریں گے لیکن سانس نہیں توڑیں گے، جیسے عوجا قیما، دیکھیے تھوڑی دیر ہم ٹھہرے لیکن ہم نے سانس نہیں توڑا، تو اسی کو سکتہ کہتے ہیں۔ کہہ رہے سکتہ کرنا واجب ہے، تو یہ واجب ہے، یہ سکتہ تجوید کے اعتبار سے یہاں پر سکتہ کرنا واجب ہے۔ ورنہ ایسا کچھ نہیں ہے کہ اگر سکتہ نہیں کریں گے تو واجب کو چھوڑنے کا گناہ ہوگا، یا نماز کی حالت میں اگر اس طریقے سے بغیر سکتہ کے پڑھیں گے تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ اس طرح کی کوئی حرج نہیں، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ تجوید کے اعتبار سے سکتہ ہے، میننگ میں اور معنی مطلب میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ الحمد للہ الذی، ہا حلق سے ادا کریں گے، لذی میں مد ہے، اس کو کھینچیں گے، انزل نون میں اخفا ہوگا، انزل اس طریقے سے، علی عبدہ با میں قلقلہ ہوگا، یعنی با کی آواز ڈبل نکلے گی، جیسے عبدہ الکتاب ولم یج، جیم میں بھی قلقلہ ہوگا، یج یعنی ڈبل آواز نکلے گی، یجعل لہ عوجا۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما، قاف کی آواز موٹی ہوگی، لینذر نون میں اخفا، ذال کی آواز باریک ہوگی، را پر ہوگی، لینذر بأسا، با میں الف کے اوپر جزم ہے تو اس میں جھٹکا لگے گا، با اس طریقے سے، بأسا، سین میں اخفا، بأسا شدیدا، میم مشدد غنہ ہوگا، شدیدا من لدنہ، یہاں پر نون کو نہیں پڑھیں گے، میم کو لام سے ملا کر پڑھیں گے، من لدنہ ویبشر المؤمنین، دیکھیے وہاں پر واو کے اوپر حمزہ ہے اور اس کے اوپر جزم ہے، تو یہاں پر بھی جھٹکا لگے گا، جیسے مؤمنین الذین یعملون
الصالحات ان، نون مشدد غنہ ہوگا، ان لہم اجرا، جیم میں قلقلہ، اجرا حسنا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين، نون میں اخفا ہوگا، ذال کی آواز باریک ہوگی، رو پر ہوگی، وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا، لام کو تا کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، یہاں پر واو اور یہ دو الف نہیں پڑھا جا رہا، قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُم میم میں یہاں پر دیر کریں گے، مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ کبرت کلمۃ، تنوین میں اخفا، کلمۃ تخرج من افواہہم، کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا، ان یقولون الا کذبا۔ تو آج یہیں تک، یہ سورہ کہف ہے، اس کو جس طریقے سے ہم بتاتے ہیں اسی طریقے سے پڑھنے کی کوشش کیجیے، صحیح تلفظ کے ساتھ اور صحیح ادائیگی کے ساتھ اور لہجے کے ساتھ۔ اچھی آواز میں قرآن کو پڑھنا چاہیے، اچھی آواز کو قرآن میں پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔